سیرت ابن اسحاق نقوش رسول نمبر صفحہ 351 جلد نمبر 11 میں مذکور ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو اسے لے اور اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے منہ پر مارو، کوئی کافر بچنے نہ پائے اور کوئی مسلمان اس سے مارا نہ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اس کا حق میں ادا کروں گا، اور پھر واقعی انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تو کوئی جواب ہی نہ تھا، وہ جدھر بھی نکل جاتے صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ویشی نے چھپ کر حملہ کیا، اس کا مارا ہوا نیزہ ان کی ناف سے پار نکل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو ہندا نے لاش کا مسئلہ کیا، کان اور ہونٹ کاٹ دیے اور آنکھیں نکال لیں اور ان اعضاء کا ہار بنا لیا۔ سیرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 228 پر مذکور ہے۔ غرض ہے کہ ہر مسلمان شہادت کا متوالا اور ایمانی جذبات سے سرشار تھا، اور اسی سرشاری اور شجاعت کا نتیجہ تھا کہ مشرک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی عورتیں مردوں کو غیرت دلانے کے لیے ساتھ آئی تھیں، وہ بھی پائنچے اٹھا کر بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے اور دشمن میدان سے منہ پھیر گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دشمن کی ایک چال تھی، ایسی چال جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ مجاہدین اسلام بھاگتے ہوئے دشمن کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور غضب یہ ہوا کہ عینین کی پہاڑی پر جو 50 تیر انداز تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور قول و قرار یاد دلایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کفار کی شکست تک ہے۔ خالد بن ولید جو اس وقت حضرت خالد نہ بنے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ موقع کی طاق میں تھے۔ جب انہوں نے پہاڑی کی چوٹی کو خالی دیکھا تو چکر کاٹ کر پیچھے سے زوردار حملہ کر دیا۔ انہیں دیکھ کر شکست کھائے ہوئے مشرک بھی واپس پلٹ آئے، اور مسلمان گو کے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ سیرت ابن حشام صفحہ 82 جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا، اور مشرکوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے شمع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گل کرنے کا عہد کر لیا۔